تو بھائی جو نبی کو فالو کرے گا صحیح معنوں میں، آپ کی پوری سیرت کو پڑھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی میں لائے گا، اس کے راستے پہ چلنے کا حکم ہے. تو جو ہدایت اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، اللہ قرآن میں مثال دیتے ہیں کافر کی، کہ کافر کے پاس سرے سے کوئی ہدایت، نہ ہندو کے پاس، نہ عیسائی کے پاس، نہ یہودی کے پاس، نہ سکھ کے پاس. ہدایت صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ اسلام کے پاس ہے. وہ تمہیں بتائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کچھ باتیں تو ہوتی ہیں ہندوؤں کے پاس بھی، سکھوں کے پاس بھی، کچھ صحیح باتیں تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں. مکمل گائیڈ کون کرے گا؟ وہ صرف اسلام ہے. تو میں آپ کے سامنے اسلام کا تعارف نہیں ابھی کروانا چاہتا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو، اب جو رمضان میں ایک اللہ کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے، عبادت کا جذبہ ہوتا ہے، کیسا ہی گرا پڑا مسلمان ہو، کچھ نہ کچھ رمضان میں اللہ کے قریب آ جاتا ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں نے تلاوتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں. دیکھو، جب اللہ نے ہمیں اسلام کی ایک اتنی خوبصورت نعمت دے دی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے. ایک تو یہ کہ صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے کہ صحیح کیا غلط کیا، اور دوسرا اس صحیح اور غلط کے پتہ چلنے کے بعد جو غلط ہے اس سے بچا جائے اور جو صحیح ہے اس کو فالو کیا جائے. کافر کے لیے دو آزمائشیں ہیں. نمبر ایک، اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے. نمبر دو، پھر جو صحیح ہے وہ اس پہ چلے اور غلط ہے اس سے بچے. تو یہ دو آزمائش. ہمارے لیے کتنی آزمائشیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایک، اللہ نے ہمیں بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ہمارا اللہ پر ایمان ہے. ایمان نہ ہوتا ہم روزے رکھتے، جمعہ پڑھنے آتے؟ کچھ ایمان ہے، اللہ کی آیتوں پہ یقین ہے، تبھی تو آئے ہیں نا، ورنہ کیوں آتے بھائی؟ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ کو؟ تو میں یس کر رہا ہوں میرے بھائی، ہمارے لیے کچھ الحمدللہ اللہ ہمیں روزوں کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ صدقات و خیرات کی توفیق دے دیتا ہے. نماز آپ پڑھنے کے لیے آ گئے جمعے کی، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کی آیتوں پر یقین بولو ہے. ورنہ جمعہ بھی کیوں پڑھنے؟ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو اب جمعہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے، کہتے کیا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے تو جمعہ اور ایک روزہ بھی نہیں رکھتے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بس اس سینس میں کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو چلو مسلم سمجھ لو. ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ان چیزوں میں کچھ رکھا نہیں ہے. مان لیتے ہیں لیکن کچھ کوئی نہ بھی مانے تو بھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں کہ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کوئی خدا پہ بلیو کرے تو بھی ٹھیک ہے، بلیو نہ کرے تو بھی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. تو ان لوگ سے میں کہتا ہوں کہ تمہارا بچہ تمہیں اپنا باپ کہے تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ کہے تو بھی ٹھیک ہے. اس کو غصہ کیوں آتا ہے تمہیں؟ اپنے لیے تو غیرت ہے اور خدا کے لیے غیرت ختم. اچھا، یہ اتنے براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ کہ ایک وقت آئے گا ان کا بچہ ان کو اپنا باپ بولے تو بھی ٹھیک ہے، باپ نہ. انگریزوں میں ایسے ہو گئے ہیں، بچہ کہتے ہیں نہیں، کچھ لوگ ہیں بھی، سارے انگریز بھی اتنے خراب نہیں ہوئے. تو کچھ لوگ ہیں جن کے بیٹا کہتے ہیں نہیں میرے فادر ہیں، تھینک یو. اگر بیٹا کہتے فادر نہیں ہے تو ہلکا سا جھٹکا لگے گا ان کو. پھر کہیں گے ہو سکتا ہے کوئی کنفیوژن ہو، اس کو کوئی پرابلم ہو، میں ثابت نہ کر سکا ہوں کہ میں تمہارا فادر ہوں، تو یہ غلطی کس کی ہے؟ میری. یعنی اخلاقیات کے ایک بہت اعلیٰ معیار پہ ہے نا. خیر، تو اللہ نے ہمارے لیے میرے بھائی دیکھو، ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اس میں ہمیں پیسے نہیں مل رہے. ہو سکتا ہے مولوی صاحب چندہ نکلوا لیں، اور نکلوا رہا ہوں میں، تھوڑا مسجد کو چندہ دیتے ہوئے جائیں. یہ مجھے بھول گیا تھا، میں اچھا ہوا بیان میں یاد آ گیا. تعمیری کام ہے مسجد میں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رسید کٹائیں اور چندہ دے کے جانا. تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی میں لے رہا ہوں، دیکھ تھوڑی رہا ہوں، بس دے کے جانا رسید. یہ مسجد جو ہے یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، اسے تمہارا باپ نہیں چلا رہا، یہ چندوں سے چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ چندے مانگتے ہیں. جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کام کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے. جس نے کرنا ہی نہیں ہوتا کچھ تو وہ پھینکتا رہے گا بیٹھ کے. یہ مولوی لوگ یہ کرتے ہیں. ہاں، ایک چندے مانگنے کا غلط طریقہ ہے، ایک جائز طریقہ ہے. جائز طریقہ یہ لوگوں کو بتا دو بھائی یہ کام ہے، دے دو، ثواب ملے گا، نہیں دو کسی کی تیسی، تمہاری مرضی، اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کسی اور کو لے آئے گا. اور ایک غلط طریقہ ہے جا کے پیچھے پڑ جانا، لوگوں کے فون کرنا، حضرت اس دفعہ آپ کی طرف سے پیسے نہیں آئے، کچھ ہو تو نہیں گیا مسئلہ. پھر دیکھنا، یعنی آدمی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرتا ہے. بعض امام ایسے ہیں کہ سیٹھ آدمی بتاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میری فیکٹری ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے ایک دفعہ بتا دیا نا گئے. یہ بھائی صاحب ہر وقت چندہ مانگتے رہیں گے، اور جس دن میں نے بولا نہیں ہے تو وہ لوگ اتنی بڑی فیکٹری لے کے گھومے اور پیسے ہی نہیں ہے. اس لیے مسجد کے امام کو اپنے آپ کو ایسے بنا کے رکھنا چاہیے کہ کوئی اپنی دولت بتاتے ہوئے ڈرے نہیں. تو میں نے اب تک میرا خیال ہے کہ مجھے ڈرتے نہیں ہیں لوگ دولت بتاتے ہوئے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو میں کہوں پھر تھوڑا سا کائنڈلی تمہارے پاس پیسہ ہے اللہ اور دے. تو ایسا کبھی اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے آپ کو ڈرنا شروع ہو جائے، راستے بدلنا شروع ہو جائے. جب یہ ہو گیا، اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، چندہ اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اگر وہ آ رہا ہے نا اس طرف سے چندہ مانگنے والا، سیٹھ صاحب کی نظر پڑی تو وہ راستہ بدل لیتے ہیں، ادھر سے گھوم کے جاؤ، ٹائم ضائع کرے گا، کھائے گا ٹائم. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، جب میں نے کچھ لوگوں کو زکاتیں دینا شروع کی ہیں، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ان کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ مجھے پتا تھا مانگے گا، تو وہاں سے آ رہا ہے میں ادھر سے ٹرن مار کے یار ٹائم ضائع کرے گا. لالچ جب ایک دفعہ آ گئی نا دل میں، تو لوگوں کی نظر میں عزت کی ایسی کی تیسی، 2 ٹکے کا نہیں رہتا آدمی. اس لیے یاد رکھو، سب سے پہلے ہمیں جو بچانا ہے وہ اپنی عزت. ہم نے بھکاری صرف کس کا بننا ہے؟ اللہ کا. انسانوں کے سامنے سر اٹھا کے جینا سیکھو کہ آپ جمعہ پڑھنے کے، ہاں میں یہ بات کرتا، آپ کو کوئی پیسے نہیں مل رہے اس نماز پڑھنے کے، ٹھیک ہے نا،
روزہ رکھا, کوئی پیسے ویسے ملے اس کے؟ کچھ لوگوں نے اس لیے رکھ لی ہوں گے صحت اچھی ہو جاتی ہے, لیکن صحت تو پورے سال کھانا پینا چھوڑنے سے اچھی ہوتی ہے. پورے سال چھوڑ دیا, ڈاکٹر کہتے ہیں 2 وقت کھاؤ, حکیم کہتے ہیں 2 وقت کھاؤ, کھاتے ہیں. ڈاکٹر خود نہیں کھا رہا ہوتا, 6 وقت کھا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر. اور میں اپنی تو خود مثالیں دیتا ہوں, میں لوگوں کو بتاتا ہوں یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ, خود جا کے وہ. ابھی اس دن کیا ہوا, ہم دوست سب بیٹھے ہوئے تھے, تو میں بہت تھکا ہوا, 2-3 بیان ایک دن میں 3 بیان, پھر تراویح بھی. تو ہم بیٹھے ہوئے, میں نے ان سے کہا یار چائے جو ہے نا اس کے بڑے نقصانات ہیں. میرا اسٹائل تھا یہ, میں نے کہا چائے کے بہت نقصانات ہیں. چائے سے کیا ہوتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے, اور پیاس لگتی نہیں ہے. جتنی باڈی میں پانی چاہیے اتنی پیاس لگتی نہیں ہے, کیونکہ چائے پیاس کو بھی بجھا دیتی ہے. یہ ڈبل نقصان. نیند خراب کرتی ہے, تیسرا نقصان. ڈپریشن پیدا کرتی ہے, چوتھا نقصان. 20 نقصان میں نے بتایا کہ میں نے کہا یار کڑک سی چائے لے کر آیا یار دلی سے. مزید کچھ نقصانات بتانے, وہ چائے پیے بغیر نہیں بتا سکتے ہم, کیونکہ دماغ کام. تو ہم لوگ کے تو یہ حالت ہے, سبھی ایسے ہیں. کوئی آپ یہ نہ کہو مفتی صاحب یہ نکلے, ہم تو ان کو بڑا نیک سمجھ رہے تھے. سبھی ایسے ہیں. پچھلے سال کی بات ہے, میں بریانی کے نقصانات بتا رہا تھا. جو تیل والی بریانی, جو چربی والی بریانی, وہ تو پھوڑ دیا کرو. کوکنگ آئل اور یہ اور مسالے جو بازار میں ڈل رہے ہیں عجیب عجیب. تو کیا ہوا, اعتکاف والوں کو بتا رہا روٹی چاول کم کرو, اس سے ویٹ تمہارا صحیح رہے گا. جو کی روٹی کھاؤ, اور ملٹی گرین آٹا کھاؤ, اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ. چاول سے تھوڑا کیا کرو, فل کارب ڈائٹ میں آتا ہے نا چاول بھی, سب سے زیادہ تو گندم ہے, اس کے بعد چاول. اچھا ہم بھی تھکے ہوئے تھے, بیان بھی تھا, تو اتنے میں دھڑم سے دے گا یہ اعتکاف والوں کے لیے. ڈھکن کھلا, جو بریانی کی خوشبو پھیلی ہے, لے آ. ہم نے کہا سب اعتکاف والے کہہ رہے ہیں یار ابھی آپ کہہ رہے ہو چاول مت کھاؤ اور روٹی مت کھاؤ, یہ کیا ہے, لے آ بھائی. تو میں نے کہا وہ جنرل نالج کے لیے. وہ کیا تھی, میں نے کہا پاگل ہے یار, بھوک بھی لگ رہی ہے, اور بیف بریانی ہو, اور بنائی رفیع بھائی نے ہو, بنوائی رفیع بھائی. جب بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے کسی کے پیچھے رفیع بھائی کو چھوڑ دو نا, بس آپ اعتکاف والوں کو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہو. تو ان کو بھیج دو نا کسی بریانی والے کے پاس, تو پھر یہ پوری بوٹیاں چیک کرتے ہیں, کتنا چاول ڈالا, کتنی بوٹیاں ڈالی, وہ ورنہ یہ بڑی 2 نمبریاں ہوتی ہیں اس میں. دکھایا کچھ جاتا ہے, ڈالا کچھ جاتا ہے اس میں. تو ہم کہاں, ہم سب ایسے ہی. اللہ گناہ سے بچائے, وہ دیکھ کھا لینا گناہ نہیں ہے, چائے پی لینا گناہ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر بھی یہی کر رہا ہوتا ہے, سگریٹ کے نقصان بتا رہا ہوتا ہے, اور پھر پاکٹ سے سگریٹ نکالے گا. لیکن دیکھو اللہ کی قدرت یار, رمضان کا چاند آیا, سب گیا, چائے بھی گئی. کتنی موڈ بھی ہو چائے پینے کا, نہیں پی سکتے بھائی. سب, روٹی بھی گئی, چاول بھی گئے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا روٹی چاول چھوڑو, جو کا آٹا کھا لو. اب نہ جو ہے, نہ روٹی ہے, نہ چاول ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, یہ اس کی علامت ہے. ابھی ایمان الحمدللہ باقی ہے, اور میجورٹی مسلمانوں میں ابھی روزے رکھتی ہے. تو دیکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس دور میں بھی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو 2 کام, ایک تو اللہ سے دعائیں بہت مانگا کرو, اللہ میرے ایمان کی حفاظت. میں اپنے لیے بہت دعا مانگتا ہوں اللہ سے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت دے دی, یہ تیرا احسان ہے, موت تک یہ ایمان بچا کے رکھنا. نبی نے فرمایا فتنوں کا دور ہوگا, انسان صبح مومن ہوگا, شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر. اتنی جلدی انسان کا ایمان بدلتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے بھائی. ایمان کا مطلب کیا ہے, اچھے اور برے کا فیصلہ کون کرے گا, اللہ. یہ مطلب ہے ایمان کا. اللہ نے کہہ دیا غلط, بس غلط ہے. اللہ نے کہہ دیا صحیح, صحیح ہے. اگر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے نا, اس سے آپ کافر نہیں ہوتے. کافر کب ہوتے ہو, اللہ کہہ رہا ہے یہ کام اچھا ہے, آپ کہہ رہے ہو اچھا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کام برا ہے, آپ کہہ رہے ہو برا نہیں ہے. دیکھو ایک عورت پردہ نہیں کرتی, کیا وہ کافر ہوگی؟ بے پردہ عورتیں بھی مسلمان ہوتی ہیں. لیکن ایک عورت پردہ کرتی ہے, مگر پردے کو برا سمجھتی ہے. وہ کرتی اس لیے کہ کلچر ہے ہمارا. کسی گاؤں دیہات میں بے پردہ رہنے کا رواج ہی نہیں ہے. انگریز عورتیں بھی جب یہاں آتی ہیں تھوڑی سی ڈریسنگ صحیح کر لیتی ہیں. ہمارے ایک انگریز آئی, خاتون آئی ملنے کے لیے, دوپٹہ پہنا ہوا تھا. ماشاء اللہ کیا نور برس رہا ہے, لگ رہا ہے تہجد پڑھ کے آئیے. وجہ کیا تھی بھائی, اس کے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب ہیں, یہ تھوڑا سا تمیز سے جانا. تو کیا وہ اسلام مسلمان ہو گئی ہے بھائی؟ دوپٹہ کرنے سے, اسکارف لینے سے کیا ہو گئی, وہ مسلمان ہو گئی بھائی. وہ پردے کو اچھا نہیں سمجھتی, وہ تو ایک کلچر کے حساب سے اس نے کہا یار یہاں پر یہی کلچر چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب کے پاس انگریز عورت کیوں آئی. چہرے دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا. نیچے کمنٹس بھی آ رہے ہوں گے, انہی کے پاس لڑکیاں آتی ہیں, انہی کے پاس آتی ہیں, یہ مولوی لوگ مل رہے ہوتے ہیں. بہت پرانا قصہ ہے, اور اگر نیا بھی ہو تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, آپ کا کیا ہے. اس کو اسلام کے بارے میں کچھ سوالات پوچھنے تھے. خیر, تو ایک عورت پردہ کرتی ہے لیکن پردے کو اچھا نہیں سمجھتی, کہتی ہے غلط حکم ہے اسلام, یا اس زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے, بالکل غلط. تو مسلمان ہے کافر ہے, کافر ہے بھائی, خدا سے آگے نکل رہی ہے. ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا, کیا اس بیس پہ وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا کافر بھائی. لیکن وہ کہتا ہے داڑھی رکھنا ٹھیک نہیں ہے, یہ داڑھی کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے, تو کیا ہو جائے گا, وہ تو کافر ہوگا بھائی. تو خدا سے آگے نکل رہا ہے. نبی کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ, نبی اللہ کے نمائندے ہیں. آپ جو یہ حکم دے رہے ہیں داڑھی بڑھاؤ, یہ بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں دے رہے, یہ اللہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت. اللہ کا پیغام ہے
جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ نماز نہیں پڑھتے کافر نہیں ہوتے سوائے رفیع بھائی کے, ان کی نظر میں کافر ہو جانا چاہیے آپ. پچھلے جمعے مجھ پہ بڑا زور لگایا کہ آپ فتویٰ دو کہ جو نماز نہیں پڑھتا کافر ہے. ہاں, اس کی بیوی کا نکاح بھی نہیں اور اس کے بچے بھی ناجائز ہیں. وہ کسی کا انہوں نے کال نقل کیا تو وہی نا وہی ہاں کہہ رہے ہیں علماء کہہ رہے ہیں. تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں بھائی وہ مبالغتاً کہہ رہے ہیں. اب بھائی بچے کا کون, مجھے ایک بات بتاؤ, یہ تو سب ناجائز کہہ رہے وہاں پتہ چلے گا کون جائز تھا کون ناجائز. اچھا خیر, یہ مزاح کر رہا ہوں آپ سے, ناراض نہ ہوں. تو ہاں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں. علماء نے لکھا ہے یہ جملہ کہنے سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ طنز کر رہے ہو آپ. نماز وہ پڑھے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت ہو. آپ نماز نہ پڑھو, اس سے کافر نہیں ہوتے آپ, لیکن آپ نماز کی توہین شروع کر دو. یار یہ کام وہ کرے جس کے پاس فالتو ٹائم بہت, تو اس سے کیا ہو جاؤ گے, اسلام سے خارج. لوگ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ کہتے ہیں اب اللہ و آیاتہ, اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا, میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا جس میں یہ حکم ہے جس میں یہ حکم ہے. بھائی تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک شخص آتا تھا مولانا شرف علی تھانوی کے پاس, اسلام پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے تھے. ایک اعتراض کرتا, اس کا جواب دیتے. دوسرے دن آتا, یہ مجھے اعتراض ہے, اس کا جواب دیتے. تنگ کر دیا نا ہر بات کا جواب. پھر کہنے لگے مجھے اسلام پہ ابھی بھی اطمینان نہیں ہو رہا. تو مولانا تھانوی فرمایا دفع ہو جا, تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو کافر ہو کے مر جا. ہمیں ہماری ان کا الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ان کا مفہوم. دفع ہو جا, تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو کافر ہو جا ہماری جہاں اتنے لوگ جہنم میں 2-4 اور بھی چلے گئے. اللہ کی قدرت, وہ اگلے دن آیا کہہ رہا ہے مجھے سارے وسوسے ختم ہو گئے میرے. اصل میں اس کو جو وسوسہ تھا نا وہ یہ تھا کہ میں کوئی بہت بڑی فلم ہوں اور اللہ کو چاہیے کہ مجھے بٹھا کے ایک ایک چیز کلیئر کرے میرے سامنے. تو جب مولانا شریف تھانوی نے اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا, تیرے جیسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, تو ایک جھٹکا لگا اس کو اور اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی. تو بعض دفعہ اصلاح کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی کو عشق ہو گیا تھا, مولانا شریف تھانوی کے پاس آتا اور کہتا ہے مجھے لڑکی سے عشق ہو گیا ہے اور میں دل سے نہیں نکل رہی. انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تو دودھ بیچتا تھا وہ, کہ اس کو دودھ یعنی دیکھنا نہیں ہے اس کی طرح. ہاں اس کو دودھ خریدنے جانا پڑتا تھا وہاں, تو اس کو طریقہ بتایا, تو اس کا خیال دل سے نکال دے, تو اس کے بارے میں سوچ نہیں وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. مجھے تو دودھ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, ان کے گھر سے اس کو دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کر کے دودھ خرید کے آتا ہوں. تو انہوں نے ایک لگایا زوردار تماچا اور کہا ہمارا ٹائم برباد کرنے کے لیے آیا تو. ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہو, سر میں درد ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے پیناڈول کھاؤ, آپ کو یہ تو میں نہیں کھاؤں گا. ڈاکٹر کہے چل ٹھیکا لگا لے, آپ کو یہ بھی نہیں لگاؤں گا میں. ڈاکٹر کہے چلو تھوڑی دیر سو جاؤ ادھر ہی کلینک میں سو جاؤ, یہ بھی نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر چماٹ لگائے گا ہی نہیں لگائے گا, تمہیں پاگل سمجھا ہوا ہے. تو اس چماٹ کا فائدہ یہ اگلے دن آیا, کہہ رہے وہ عشق نکل گیا. تو بعض لوگوں کا علاج یہ ہوتا ہے, آپ نہ کسی کو چماٹ لگا دیں. بعض لوگوں کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی جائے کہ تم جتنے فنٹر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو اتنے تم ہو نہیں. تو ان کو جب اپنی حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک صاحب تھے, ان کا دماغ خراب ہو گیا, کسی بزرگ کے بیٹے تھے, اوٹ پٹانگ باتیں عجیب چیزیں شروع کر دی انہوں نے, فتنہ پھیلانا شروع کر دیا. تھے وہ اچھے آدمی. تو میں نے پوچھا یار یہ اچھا بڑا سمجھدار آدمی کھسک کیوں گیا ہے؟ تو کسی نے ان کے بارے میں بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ مفتی صاحب اصل میں ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا بہت زبردست تجزیہ کیا. کہتے ہیں مفتی صاحب ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. جب آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہو جائے نا میں بہت نیک ہوں, پھر اس سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ بعض دفعہ وہم ہو جاتا ہے میں بہت نیک ہوں, اس سے پھر وہ سمجھتا ہے مجھے اوپر سے ہدایات مل رہی ہیں, پھینکتا رہے گا لمبی لمبی اور سمجھے گا یہ گاڈ گفٹڈ. یہ کیا ہے؟ یہ علم لدنی ہے. یہ ڈائریکٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ ادھر سے آ رہا ہے. تو خیر بات کو ہم سمیٹتے ہیں. تو بھائی میں جلدی سے آپ سے چند معاہدے لیتا ہوں, بس پھر بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو پہلی بات یہ, ہمیں یہ آزمائش ختم, ہم مومن ہیں, ہم مانتے ہیں کہ اللہ جس کو صحیح کہے وہ صحیح, اللہ جس کو غلط کہے وہ غلط. اب جلدی چند معاہدے کرو. ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے, نماز چھوڑنا صرف گناہ نہیں اکبر الکبائر ہے. حدیث میں آتا ہے بڑے سے جو بڑے گناہ ہیں نا ان میں کیا ہے؟ فرض نماز جان کر قضا کرنا. آج رمضان میں یہ عہد کرو, اے اللہ ہم پوری زندگی کسی صورت میں کبھی نماز قضا نہیں کریں. اللہ نے کچھ عادت بھی ڈال دی ہوگی نا مسجد میں آنے کی, اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے باقی ساری ہو جائیں گی. اس کو کھچی سے پکڑ لو. مشکل کام کر لو تو آسان کام آسان ہو جاتا ہے نا, وہ آسان ہو جاتا ہے. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ دوسرا کام, اس زمانے کا سب سے بڑا جرم بے حیائی, فحش فلمیں, لڑکیوں سے دوستیاں. میں بار بار یہ سب چیزیں اس لیے کہتا ہوں کہ آج نوجوان اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں اور اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. نہیں تو سب کرتے ہیں, یہ تو سب کرتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی, چند لوگ کرتے تھے یا سب کرتے تھے؟ سب کرتے تھے. اللہ نے چھوڑ دیا اس بیس پہ کہ سب کرتے ہیں. کیسا پٹخا ہے اس قوم کو اٹھا کے, کیسا پٹخا ہے. ایسے فرشتوں نے زمین کو اٹھایا اور الٹا دے مارا ہے. زنا بہت بڑا جرم, لڑکوں سے بدفعلی بہت بڑا جرم, لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بہت بڑا جرم.
اللہ کہتے ہیں زنا مت کرو بلکہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ. بھائی اس رمضان میں اللہ سے عہد کر لو, اے اللہ نہ زنا کریں گے نہ زنا کے قریب جائیں گے, قریب بھی نہیں پھٹکنا. اللہ نے آپ کے لیے آپ کی زوجہ کو پیدا کیا. لوط علیہ السلام جب قوم کو سمجھاتے لڑکوں سے بدفعلی مت کرو تو نکاح کی ترغیب بھی دیتے. ہؤلائی بناتی, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کرو. تو بھائی نکاح کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور اس میں کسی سے مت ڈرو, نہ گھبراؤ, نہ باپ کو رکاوٹ سمجھو نہ ماں کو. اگر آپ کما رہے ہو آپ اس کو رہائش دے سکتے ہو. بار بار میں کہتا ہوں سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. بھائی خدا نے جس چیز کی اجازت دے دی تو اب کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت بولو نا نہیں. ابھی میں نے اتنا لمبا بیان کیا نا, جب اللہ کہتے اچھا ہے تو بس اچھا ہے. تو اللہ کہہ رہے بالغ ہونے کے بعد جلدی نکاح کرنا برا ہے یا اچھا ہے؟ اچھا ہے تو بس اچھا ہے, کریں گے. بھائی ہم نے جو شادی کی وہ لوگوں سے پوچھ کے تھوڑی کی ہے. اس سے بڑے واقعات ہیں, پھر میں کیا بتاؤں آپ کو. تو مت پوچھو کسی سے. اس بے حیائی کے طوفان میں نکاح کے بغیر بچنا بہت مشکل, بہت مشکل. تو توبہ کرو. تیسری چیز ہماری سوسائٹی میں خواتین میں بے پردگی. خواتین اس سے توبہ کریں. عورت کی سب سے بڑی نیکی ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے اس زمانے میں, کیونکہ پردے کو اپریشیٹ کرنے والے ختم. چوتھی چیز, آج نوجوانوں میں نشہ بہت تیزی سے آ رہا ہے. یہ شیطان ہے جو تمہارے لیے برائی کو مزین کر رہا ہے. ہم نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے, ہم ایکچولی تھک جاتے ہیں, تو کچھ ہمیں ایسی ڈرگس لینی پڑتی ہیں. کچھ بھائی بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں, علماء پیدا ہوئے. حافظ ابن حجر نے جو فتح الباری لکھی ہے, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کیسے لکھی ہوگی اس زمانے میں, جب قلم کو سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھتے تھے اور سیاہی خشک, پھر دوبارہ ڈبو کے دوسرا لفظ. اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں. وہ تو نشہ نہیں کرتے تھے, تو چائے کافی بھی نہیں پیتے تھے, تو کیسے کر لیا انہوں نے؟ تو جو نشہ حرام ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ چائے کافی چھوڑیں, وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, وہ حرام نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں حرام ہیں, وہ اللہ نے پابندی لگائی. چرس کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا حرام. سگریٹ حرام نہیں ہے لیکن سخت ترین مکروہ ہے, اور جس کی باڈی کو یقینی طور پہ ضرر ہونا شروع ہو جائے اس کے لیے حرام بھی ہے. ڈاکٹر کہہ دینا کہ آپ نے سگریٹ پی تو آپ کو کینسر ہوگا, آپ کے پھیپھڑے خراب ہوں گے لازمی, ایسی کنڈیشن میں کیا ہے وہ بالکل حرام ہے. اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہیں, کسی ایک نعمت کو ضائع کرنا جائز ہے؟ بتاؤ. آپ اٹھا کے 10 روپے کا نوٹ ایسے ہی پھینک دو, حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے نا, ضائع کر رہے ہو نعمت. تو اپنی جان سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت ہے؟ خودکشی اسی وجہ سے بہت بڑا جرم ہے کہ اس میں آپ جو سب سے بڑی نعمت زندگی تھی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. تو بھائی جب آپ کی صحت کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے سگریٹ پینے سے, تو یہ خودکشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیسے حلال ہو گئی پھر یہ آپ کے لیے؟ تو توبہ کرو شراب سے, ہر طرح کے نشے سے, اور جو بچے ہوئے ہیں وہ قریب بھی مت جائیں کسی کے کہنے پہ. یونیورسٹیوں میں کالجوں میں لڑکے بانٹ رہے ہوتے ہیں, پی لے بھائی اس سے بڑا ریلیکس ہوتا ہے, وہ دماغی کام کرنے کے لیے پینا ضروری ہے. بھائی شیطان ہے جو آپ کے لیے برائی کو مزین. میں نے کتنے دماغی کام کیے ہیں بھائی, اللہ کا شکر ہے دماغی کام ہی کر رہے ہیں ہم تو جب سے مدرسے میں آئے ہیں. کوئی ہم ایتھلیٹ تو ہے نہیں. ہمارے سارے کام کہاں سے ہوتے ہیں؟ تدریس, یہ کس کا کام ہے؟ پڑھانا, ٹیچنگ. دماغ کا اسٹڈی کس کا کام؟ یہ دماغ استعمال ہوتا ہے نا مطالعہ کرنے میں. کوئی ریسرچ کرنی ہو کیا استعمال ہوتا ہے؟ دماغ. بول رہا ہوں کیا بغیر سوچے بول رہا ہوں؟ سوچ کے بول رہا ہوں نا. تو اس کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ دماغ. تو چرس پیے بغیر ہی ہو رہا ہے سارا, ہیروئن پیے بغیر ہی ہو رہا ہے, سگریٹ بولو پیے بغیر ہو رہا ہے. تو آپ یہ جو ہماری ینگسٹر ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تو ڈپریشن کا وہ علاج اس طرف مت جاؤ کہ اس سے اسٹریس اور ڈپریشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے. جتنے نا ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ شراب پھیل رہی ہے, چھوڑ دو. اگر کسی نے کیا ہے نشہ, ایک دم لات مار دے. ہمارے ایک دوست نے کیا کیا, ان کو بہت سخت نشے کی عادت تھی. کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا. ماں سے بولا مر جاؤں گا دوبارہ یہ نہیں لوں گا. کہتے ہیں میں مسجد بھی نہیں گیا, گھر میں نماز پڑھتا تھا. مسجد میں جاتا وہ دوست نظر آ جاتے مجھے جو نشہ کرتے تھے, مجھے خطرہ تھا کہ دوبارہ ہی شروع نہ ہو جاؤں میں. کہہ رہے صرف جمعہ پڑھنے جاتا تھا اور پڑھ کے فوراً واپس گھر. مجبوری میں جائز ہے یہ علاج کے لیے. 6 مہینے بعد کہہ رہے میں نے کنڈی کھولی ہے, اور جو حالت ہوتی تھی تو مرنے لگتا تھا لیکن نہیں پیوں گا میں. کہہ رہے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کانفیڈنس اپنے اوپر اتنا پیدا ہو گیا, اب جو کام سمجھتا ہوں برا ہے چھوڑنے کی اللہ نے ہمت دے دی. کم ہمت لوگوں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ ہمت والے لوگ جیتے ہیں. بھائی ہمت کر کے کیا کرو, چھوڑ دو اس کو. اگر کوئی شراب پیتا ہے ڈاکٹر سے علاج کراؤ, اس کا ہمت کرو. تو یہ چند گناہ ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں, اور رمضان کے جو تھوڑے سے لمحات باقی رہ گئے اس میں دعا کی عادت ڈالو. حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعا کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعا کی ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. قبول تو اللہ کا کام ہے کرنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. غزوہ ہند, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد بالسیف اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کو کچھ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا, حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا. یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی, مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں, بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے. یہ والی حدیث ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے
اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں, بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سو سال پہلے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیشگوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں, کچھ پوری ہوں گی. لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا, لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیشگوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں. ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے, تو میں بھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے. میں نے اس کو روکا, میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, کہ امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے, جب آئیں گے وہ آنا ہوگا. آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے. اب امام مہدی دریافت ہوں گے, لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے, تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں, مجھے کیا پتا کب آئیں گے. جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا, ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو, دعوت بھی نظر آئے گی, برداشت بھی نظر آئے گا, انتقام لینا بھی نظر آئے گا. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں. انتقام بھی لیا آپ نے, برداشت بھی کیا آپ نے, جہاد بھی کیا آپ نے, جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے. صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے. یہودیوں سے دشمنی بھی کی, ادھر توجہ کریں میری طرف, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے, جنگ بندی کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی, زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے. ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا. جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا, اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا, اسباب نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا, اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی, اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا, وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا. تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی, وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف, اتنا طاقتور تھا. تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو. بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو. صبر صبر صبر. اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں. وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا, تو وہاں بھی حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو. وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں, کوئی برابر بھی نہیں ہے نا. کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا, یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو, تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی تو وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے. آدھی طاقت ہونی چاہیے. آدھی بھی نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام, ورنہ آرام سے بیٹھے رہو, اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا, مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کو. تم اپنا دفاع کر لو, بہت بڑی بات ہے. ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو. تو چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے, اس کی سالمیت خطرے میں ہے. ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم, اس میں تلوار نہیں ہے, جو تبلیغ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا, قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی, دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھیں وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. اس کو وہ بھی کافر ہے, وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے, سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے, ان کو تو قریب کرنا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہیں, یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے, بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ, اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی, تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا
کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا, ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں, بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں, کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں, رہنے دو بس آپ, وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا, سب کو خراب کرے گا وہ لشکر. سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں, بہت تحریکیں اٹھی ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں, اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا, ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا, وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا. تو جو ابواب الفتن ہے نا نبی سے, جو فتن کے ابواب ہیں, وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں, بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے, اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا, تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی, 40, ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت, یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے, اس لیے تو کیا کریں ہم, تو ایک ہی کرو بس, ہم کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے, تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے, ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم, اس کی تیاری. حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں, بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی, تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا, تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں, دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں, اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں, تیار کریں, 4 سے زیادہ شادیاں کریں, کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی, تو اس کا جواب کیا ہے بھائی, جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں, ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں, تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ابھی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا, ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا.